غور نہ سوچ، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، کہ جہاں دا کاروبار جڑا ہے یہ اوپر تینوں کدوں نظر آئے، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی، اگر تیری اکھ دے نال اگر محبوب دے پہچان دا شوق پیدا ہویا ہی نا، پھر ویکھی ویکھی نظر آتا ہے، جنہوں فقیر فرما دینا ہے یار دا جلوہ ہر ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ آتی پہلی گل؟ تو فرمایا اندک اندک آب بار آتش بزن کہ اس آگ دے اتے تھوڑا تھوڑا پانی پایا کر، تاشمد نارے تو نور ہے بلحزن، اے غمین تاکہ تیری آگ جڑی ہے بجھ جاوے تے نور اچ تبدیل ہو جاوے۔ اے ایک دعویٰ سے مجھے یہ کہ میں گال کیتی ہے نا کہ زان امین پر رد مسئولے جو جلال آج پھر وہ فرما دے نے کہ تاکہ تیری جڑی اگ نور اچ تبدیل ہوئے تے تھوڑا تھوڑا پانی یہ بندے نال متعلقہ کر دے جنہوں اسی عمل دی دنیا آکھنے بیٹھ سے کر تو بزن یا ربا نہ عابد تو بزن بجن والی تو بزن یا ربنا عابدہ اے میرے مالک کریم میرے رب تو پاک پانی چھڑک دیتے کی کر پاک پانی تیرے چھڑکے تو بغیر ہی نہیں ہو جاتے، اسے واسطے اہل اللہ فرما دینے سارا کچھ توفیق ہی آئی ہے، اللہ دی ذات پاک دی توفیق دے نال سارا کچھ ہوتا ہے، اگر اس دی توفیق شامل حال نہ ہوئے تو تیرا کچھ بھی نہیں بنتا۔ تو عرض کر دیں تو بزن یا ربنا عابد ظہور اے مالک کریم اے میرے چھٹیا آگ میں بجھو تو اپنے فضل دے نال اس دے ہوتے پاک پانی چھڑک تاشواتی نارے عالم جملہ نور تاکہ دنیا دی آگ ساری نور بن جاوے، وہ جو کہ کی ہو جائے چاننے چاننے ہو جائے، از ہما اوہام و تصویرات و دور نور 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 مانتے ہیں جی کو حضرت مولانا روم مناجاتاں بڑیاں لکھتے ہیں، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے جہاں جناب اللہ دی ذات پاک دی مناجات آکھتے ہیں جہاں اپنے محبوب دے نال ہولی ہولی راز دی گل بندہ ایستا ایستا کرتا ہے نا، نیاز مندی دی گلہ ان مناجات آکھتے ہیں، سمجھ آ گئی جو کہ اپنے مالک کریم دے نال ہولی ہولی گل کرنی آج دی اور ان کی ساری دے نال اس نے بھی آکھتے ہیں۔ تو جناب عرض کریں کوہ دریا جملہ
جملہ در فرمانے دوست پہاڑ تے دریا سارے تیرے حکم دے ماتات دریا نو حکم ہوئے فرعونیاں نو غرق کرنا موسیٰ علیہ السلام دی فوج کو نمی تو چھرتے چکنا طوفان نو نو حکم ہے کہ کشتی نو نو سرتے چکنا تے دنیا دا کچھ بھی نہیں چھٹنا دنیا دا تو عرض کر دینے کو دریا جملہ در فرمانے دوست آب و آتش ہے خدا مندانے دوست اے خدا پانی تے اگر تیری ملکیت ہے اس دا مالک کون ہے کون اتھے کر سکتا مولانا نو فرما دیں اربع عناصر خدا دا لشکر ہے اگر پانی نو حکم ہوئے تو تباہی کر دیتا ہوا نو حکم ہوئے تو وہ غرق کر دیتا قوم آج اسے ختم ہو جائے اور اگر حکم ہوئے تو گلزار بن جاتی سیدنا ابراہیم کا زمین نو حکم ہوئے تو فرعون نو نگل اپنے قارون نو زمین کھا جاتی نگل لیں دی ہے کی کرتی ہے تو فرما دیں کہ تیرے اربع عناصر لشکر ہے تیرے وجود کے اندر اللہ دے ہزارہ لشکر موجود ہے ایک اکھ نو حکم ہوئے نا جو خراب ہو جاوے تے سارے ڈاکٹر لا دے تے سارے اسے بیماری دا علاج کرتے ہوں تے آرام یاد آوے تو انہوں بیٹھ نہیں دیتے تے جے دند نو پیڑ ہو گئے تو پھر وہ بھی نہیں بیٹھ دیتا معمولی جی آواز ہوتا ہے اگر وہ پٹیا جاوے تو وہ جگہ پک جاوے تو کئیاں نو پوچھو آدھے جی بس ایک وال پٹن تو اے جی اگاں اس دا وہ شروع ہو گیا ہے تو یہ مکنے چی نہیں آتا کوئی سمجھ نہیں آتی کوئی گل انہوں فرما دینے غربہ عناصر کے اندر لشکر نے تیرے وجود کے اندر جن دے لشکر کے ہزارہ نے تو کن دے نال کو مندہ نہیں ہوں مانتا نہیں ہوں تے دجا ٹیڑا ٹیڑا جانا جناب فرما دینے ایڈے مالک طاقت والے نال مقابلہ ہو سکتا ہے فرما دینے جھکن دا والے سکھ اس دا والے سکھ کافی گر تو خواہی آتش آبے خوش واد فرمانے اگر تو چاہے آگ نو کہ پانی بن جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرا حکم ہوئے تو آگ پانی نہ بنے ورنہ خواہی آپ ہم آتش واد اور اگر نہ چاہیں تو پانی آگ بن جاندی پانی کی بن جاندی ہے بے طلب تو ای طلب ما دادا ہی بغیر منگیا تو سانو ساڑیاں مرادہ عطا کی تھی بغیر منگیا تو میں قرآن پاک دیا تم پڑھ دیتا ہوں سنائیں کہ بغیر منگیا تو سانو ساڑیاں مرادہ دیتیاں نہیں بے شمارو عد حدا بانے حدا ہی ان گنت بے شمار انعام فرمائے نہیں اس تو بعد پہلوں جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے حضور دے فیضان ہیں نہ دیتے اور اللہ دی ذات پاک دی توحید نو بیان فرما دے مولا نو فرما دے مسئلے میں یہ معتبانی وحدت ہے تو مناجات جو سکت کرتے ہیں نا تینا دا دل محبت دے الفت دے نال دریا جی میں چھٹا ماردا نا اس طرح تو عرض کرتے ہیں بے طلب تو ہی طلب ما دادا ہی کہ بغیر منگیا تو سب کچھ مینوں عطا کیتا ہے بے شمارو عد عطا ان گنت بے شماری نام عطا فرمائی بات طلب تو نہ دہی احیے ودود فرماندے نے عرض کرتے ہیں کہ اے احیے ودود یہ زندہ محبت کرنے والیا جی میں مانگ لواں تو پھر کیوں نہ دے بغیر منگیو دینا ہے تو جی میں سوال کراں تو پھر محروم رہ سکنا محروم رہ سکنا کس تو آمد جملگی جود و وجود مگر سب کچھ تیری بخشش اور ہستی تیری طرفوں ہے اس دل تے پھر ذکر کرنا در عدم تیبود مارا خود طلب کہ جدو میں ہگا ہی نہیں سا وجود ہی نہیں سی عدم ماں سا میری طلب کتھوں سی منگن تو تاؤ ہے جو پہلے وجود ہو گیا تھا تو فرما دیں جدو میں عدم ماں سا عدم سا کہ بغیر کے مطالبے تو سب کچھ عطا کر دیتا سب کچھ کی کیتا سب کچھ دوسرے مقام پہ مولا روح فرمانے ماں نبود متقاضا ماں نبود نہ اسی ساں نہ ساڈا کوئی مطالبہ ہی سی لطف تو نہ گفتہ ہے ماں میں شنود تیری میری نہ آکھی گالوں میں تو آپ سن لے
ذات کریم نے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ کہ تسی اللہ کا کیوں انکار کرتے کنتم امواتن کہ تسی کچھ بھی نہیں ساجے عدم ماض ساجے اس موت کے کول مراد عدم ماض ہے کیف تکفرون باللہ کنتم امواتن فاحیاکم میں تو نے وجود دیتا زندگی عطا کی ثم یمیتکم پھر تو انہوں مارا گا جڑا ہونا ہے اس وجود دے اتے موت دا آنا ہے نا یہ عدم لاحق ہے بعد چاہیے پہلا جڑا آدم ہے کچھ بھی نہیں سانس کچھ بھی ثم یحییکم پھر تو انہوں زندہ فرماوے گا ثم الیہ ترجعون پھر اسی طرف تسی پلٹائے جاؤ گے ایک ربائیاں کو سن لو تاکہ اس کا تعلق جڑا مضمون دا اندر نال پیدا ہو جائے فرمانے اندک اندک آب بر آتش بجا تو کہ تھوڑا تھوڑا پانی اس اگ دے تے چھڑکیا کر تاکہ جڑی اگ ہے نا وہ نور بن جائے یہ تو تانوں گل سمجھ آ گئی بھی ہرس بھی آ گئی تے ایک کار عشق و محبت دی بھی ہوتی سمجھی وہ محب دے دل دے اندر اور اس آتش عشق و محبت جڑی ہوندی ہے نا ان دا علاج کندے نال ہے دیدار محبوب دے نال دیدار محبوب حافظ سبحان پر سرے بالین من پر خیز ہے ناداں طبیب وہ کو بیمار سی تو واسطے وہ بیمار سی تے بیمار محبت سی وہ ڈاکٹر نو لے گئے حکیم نو لے گئے وہ دے سرانے بیٹھا کدی انہوں کچھ آکے تے کدی کچھ وہ کی وہ بولیا پر سرے بالین من پر خیز ہے ناداں طبیب نے کہا میرے سربانیوں بے کو اٹھ جا درد مند عشق دا دارو بجز دیدار کہ میں عشق و محبت دا بیمار ہاں میرا علاج سوا محبوب دی زیارت تو کی ہو سکتا تو میں نے دعائیاں دینا یا لستو میں ربے کم دی محبت جنہ دے دل دے اندر وہ آئی ہے وہ کیویں بجھ دی بغیر اپنے محبوب دے قرب اور وہ قرب رسالت ہوئے گا تو پھر مثال یاد ہوئے لہذا حضور غوث پاک فرمانے نے کہ بارگاہ خدا بندی دے وچ ایویں پیش ہو کہ تیرا ہاتھ دستے رسالت دے وچ ہوئے جڑا تینوں سجا کے تینوں بنا کے تیری تزکیہ کر کے تینوں بارگاہ ربوت تے بارگاہ رسالت بارگاہ الوہیت پیش بارگاہ رب دے وچ پیش کر رکھے حضور غوث پاک فرمانے نے کہ اس حالت دے وچ تینوں موت آوے کہ تیرا ہاتھ جڑا ہے دستے رسالت دے وچ جی میں دائی بچے نے سوارتی ہے نا کہ اس طرح تیرے دل دی تزیین کر کے تزکیہ فرما کے تے تینوں اپنا تو فرمانے نے کہ درد مند عشق را دارو بجوز میرے حضور نے فرمایا میری مرض دا دارو ہے درد تیرا میری مرض دا دارو ہے درد تے مریض محبت ہوئے تو دی مرض دا علاج کی ہے تائیاں شوق ہے درد اٹھا منائیں گا جیویں جیویں درد ودتا جاوے گا مریض محبت آرام پاوے گا کی کرے گا اے تینوں سکون آتا ہے اس میں کی آتا ہے سکون آتا ہے دیکھو فرمانے نے اندک اندک آپ پر آتش بنا تو فرمانے نے یا رب یہ گناہ زیشت خود منفعل اے رب میں اپنے گھٹیا گناہ دی پروں بڑا شرمسار بڑا شرمسار وز قول بد و فعل بد خود خجلم اپنی بری گفتگو تو اور اپنے فعل برے دے اتے میں شرمندہ ہوں کی کرنا میں شرم سار ہاں فیض بدلم ز عالم قدس رسا میرے دل دے اتے عالم قدس دے وچوں فیض نازل فرما تا ماہ شود خیال باطل دے دلم تاکہ میرے دل دے وچوں خیال باطل ختم ہو جائے تو مولانا عرض کرتے پیسہ نا کہ یا اللہ پاک اے میرے بجایا نہیں بجنی اے فیض قدس دے نہ بجنی
جس وقت تو بجھاویں گا تو نہیں بجھنا، ورنہ ہے بجھ نہیں سکتے۔ اور سنو، نعمتاں دا باہر دا خارجی تے نعمتاں تو سنیاں نے نا، جسم دے وچ بھی نعمتاں نے، انہاں دا بھی شکر ہے، ان دے متعلق بھی سنو۔ فرماتے نے گفتم چشمم، میں کہ اپنے محبوب نو آکھیا کہ میری آنکھاں نے گفت برا شمیدار، انہیں آکھیا میری راہ دے جی انہاں نال ویکھیا کر، انتظار محبوب وچ رہیا کر، کی کر انہاں اکھاں نو میری راہ چلا دے۔ گفتم جگرم، میں آکھیا کہ میرا جگر بھی ایک ہے، فرمایا پر آہ شمیدار، کہ انہوں میری آہاں دے نال پر کر رہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دی ذات پاک نے اللہ فرمایا ہے۔ مولانا روم فرما دینے کہ جس وقت اللہ پاک دی محبت تے اس دے قرب دی منزل دے وچ جیسے تینوں نصیب ہوئے تے ٹھنڈیاں ہوا شروع ہو جانا، تے جے میں ایک ٹھنڈی ہوا آوے تے وہ دستی نا کہ بارش آندی پئی ہے، کہ جیرے دل دے وچوں اللہ دے پیار ہوا نکلنیاں شروع ہونی تے سمجھنی اکھاں دا بدل جڑا وسن والا، اکھاں دا بدل اور اس دا خریدار موجود ہے، اور کوئی خریدار نہیں اس دا سوا خدا دی ذات تو۔ فرمایا گفتم کے دلم، میں آکھا کہ دل بھی ہے، گفتم کے دلم، گفت چے داری دا دل، کوئی کہے کہ میں آکھا کہ میرا دل ہے، اس نے آکھا تیرے دل اچ کی ہے، میں آکھا گفتم غمیں تو تیرا غم رکھنا، ہر وقت ایسے غم دے چ مبتلا کوئی کدوں وصال یار ہوئے۔ گفت نگاہ شمیدار، اس نے آکھا اس گالوں سنبھال کے رکھی، اس گالوں کی رکھی ضائع نہ کرنا، یہ ضائع کرنے والی شے نہیں، یہ سنبھال کے رکھنے والی ہے۔ آخری شعر رومی فرماتے ہیں شاد شو از وے مشو از غیر وے، کہ اللہ دی ذات پاک دے نال خوش رہن دا وعدہ سکھ، شاد شو از وے مشو از غیر دے نال خوشی حاصل نہ کر رکھے، اللہ دی ذات پاک دے نال خوش رہن دا وعدہ سکھ۔ میں ایک عرض کرتا جانا کہ انبیاء علیہ السلام دی ذات جڑی ہے اللہ دی ذات پاک دے نال جڑا انہاں دا تعلق پاک ہے وہ خدا دی رضا دے نال رہندے سی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا فعل مبارک اپنے بچے نو ذبح کرنا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا خنجر دے تھلے گردن الٹا دینا اور آکھنا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین کی ہے۔ شاد شو از وے مشو از غیر وے، کہ اللہ دے نال خوش رہندے نے تے غیر دے نال خوش دا ود کو بہار استو دیگر ہا ماہد ہے، کیونکہ کہ خدا دی ذات پاک مثالاں تو پاک ہے تے مثال دیتی بھی نہیں جا سکتی۔ مولانا روم ایک جگہ اسی طرح لکھتے ہیں تے مثالاں دیندیاں تے فرما دے نے کہ یا اللہ پاک تو تا مثالاں دے کولوں پاک ہے تے میں جنیاں مثالاں دتیاں نے وہ ساریاں ہی حادث دتیاں نے تیری تو قدیم ذات ہے، میری مثالاں دے وچ بھی مٹی میرے سر تے بھی مٹی، تو پھر عرض کردے نے کہ تیری محبت دا دریات سمندر میرے دل دے نال ٹکرا گیا، الفاظ کوتا ہو گئے ملے نہیں، تو دل دی جڑی اکھڑاک محبت دے دریا دی ٹکران دی لفظہ دی صورت باہر آ گئی، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو فرمایا شاد شو از وے مشو از غیر وے کو بہار استو دیگر ہا ماہد ہے۔ فرما دینے کہ بہار ہر لحظہ اپنے مالک کے قریب دی رضا دے نال رہنا یہ بہار ہے، اور دوسرا جو کچھ بھی ہے سب خزاں ہے، سب کی ہے خزاں ہے۔ اللہ دی ذات پاک سانو توفیق عطا فرماوے۔
اس مدرسے دی پاروں انہاں دے منتظمین دی پاروں انہاں دے اساتذہ دی پاروں اے بچیاں دی پاروں سب دعا گو سی کہ اللہ دی ذات پاک اس جگہ چ برکت عطا فرماوے، جو خدمت کرنے والے نے انہاں دی ہر شے دے وچ برکت عطا فرماوے، اور سانوں اپنی محبت دا نور عطا فرماوے، اپنا فضل عطا فرماوے۔ ایک منٹ پہ تے حضرت کو دعا کرواؤ گا حضور دعا فرماؤ۔ اتھے ہی اذان ہونی ہے تے اتھے ہی اپنا نماز پڑھنی ہے تے وضو دا بہانہ بنا کے نسیا جی نہ پڑھ لگی کوئی بات نہیں۔ یا رسول اللہ کامیابی عطا فرما، اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جتنے بیمار ہیں یا ان شفا عطا فرما، جنہیں دعا واسطے گئے سب کے نیک حاجات پوریاں فرما۔ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔